الہ آباد ہائی کورٹ نے آج گیان واپی مسجد کمیٹی کی اس عرضی کو خارج کر دیا ہے جس میں ویاس جی کے تہہ خانے میں ہندو فریق کو پوجا ارچنا کرنے کی اجازت دینے کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس روہت رنجن اگروال کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا اور گیان واپی کے اندر پوجا کی اجازت دینے سے متعلق وارانسی کی ایک عدالت کے حکم پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ 1993 میں ویاس جی کے تہہ خانے کے اندر پوجا اور مذہبی رسومات کو روکنے سے متعلق ریاستی حکومت کی کارروائی غیر قانونی تھی۔ وارانسی میں گیان واپی مسجد کا انتظام سنبھالنے والی انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے ذریعے اس مہینے کی 1 تاریخ کو الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک اپیل اس سلسلے میں دائر کی گئی تھی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بھی ویاس جی کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت سے متعلق حکم نامے کے خلاف مسجد کمیٹی کی درخواست کو فوری طور پر سنوائی سے انکار کر دیا تھا۔ عالمی تجارتی تنظیم کی 13ویں وزارتی کانفرنس آج متحدہ عرب امارات کے شہر ابوظہبی میں شروع ہوئی۔ عالمی تجارتی تنظیم کی جنرل کونسل کے سربراہ ایمبیسڈر اتھالیہ لیسائڈ نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں سابقہ کانفرنس میں کیے گئے وعدوں کی عمل آوری کی پیش رفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں ای کامرس، تجارتی جائزوں کو مستحکم کرنے اور ماہی پروری کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھانے کا بھی ذکر ہے۔ بھارت نے آج کہا ہے کہ وہ ایک ترجیحی معاملے کے طور پر بھارتی شہریوں کو روسی فوج سے جلد از جلد دستبردار کرنے کے معاملے پر روسی حکام سے بات چیت کرتا رہے گا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے روسی فوج میں موجود بھارتی فوجیوں کے بارے میں میڈیا میں کچھ غلط خبریں سنی ہیں کہ وہ سبکدوش ہونے کے سلسلے میں مدد چاہتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ماسکو میں بھارتی سفارت خانے کے علم میں لائے گئے ہر ایک معاملے کو روسی حکام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ حل کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ کئی بھارتی پہلے ہی سبکدوش ہو چکے ہیں۔ تووالو کی پارلیمنٹ کے ارکان نے حال ہی میں ہوئے عام انتخابات کے بعد سابق اٹارنی جنرل فلیتی تیو کو بحر الکاہل خطے میں واقع جزیرائی ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ کرکٹ میں رانچی میں بھارت نے انگلینڈ کے خلاف چوتھا ٹیسٹ میچ 5 وکٹ سے جیت لیا ہے۔ روہت شرما نے 55 اور یشسوی جیسوال نے 37 رن بنا کر بھارت کو مضبوط شروعات دی۔ اس کے بعد شبھمن گل نے ناٹ آؤٹ 52 رن بنائے۔ انگلینڈ کے اسپنر شعیب بشیر نے پیدر پہ 3 وکٹ حاصل کیے۔ اس طرح بھارت نے یہ سیریز 3-1 سے جیت لی ہے۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اور سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی مشترکہ امیدوار مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے پر نتائج کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی مشترکہ امیدوار مریم نواز 220 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئیں۔ اپوزیشن کے بائیکاٹ اور واک آؤٹ کے باعث رانا آفتاب کوئی ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ اسپیکر کے اعلان کے بعد مریم نواز نے قائد ایوان کی نشست سنبھال لی۔ اس سے قبل سنی اتحاد کونسل کے اراکین بولنے کی اجازت نہ ملنے پر ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اپنے انتخاب کے بعد ایوان میں اپنا پہلا خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، قدرت کا نظام پہلے مشکلات پھر کامیابیوں سے گزارتا ہے۔ امید ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جمہوری عمل کو برقرار رکھیں گے۔ افسوس ہوا کہ اپوزیشن ارکان موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ اپوزیشن کے فاضل ارکان یہاں موجود نہیں ہیں۔ اپوزیشن ارکان کو جمہوری عمل میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ اپوزیشن میری تقریر کے دوران احتجاج کرتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، تمام مشکلات کے باوجود میدان نہیں چھوڑا۔ ایوان نے جمہوریت کا پرچم سربلند رکھے گا، مقابلہ جمہوریت کا حسن ہے، ہم نے کبھی میدان خالی نہیں چھوڑا۔ مریم نواز نے کہا کہ جس نے ووٹ دیا اور جس نے نہ دیا سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں اپوزیشن سمیت سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، میرے دل چیمبر کے دروازے اپوزیشن ارکان کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔
دوسری جانب پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں اور توپ خانوں نے پیر کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنے وحشیانہ حملے جاری رکھے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے الگ الگ علاقوں من جملہ بیت لاہیہ، خان یونس اور رفح پر شدید ہوائی حملے کیے۔ اس دوران اسرائیلی توپ خانوں نے بھی غزہ پر اپنی شدید گولہ باری جاری رکھی۔ صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس درمیان ایسے میں جب غزہ پر صہیونی حکومت کے شدید حملے جاری ہیں، صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی اس دھمکی کو پھر دہرایا ہے کہ وہ رفح میں زمینی کارروائی کریں گے۔ دوسری جانب غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 29,500 سے زائد فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ القسام بریگیڈ نے غاصب صہیونی فوجیوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک مرکاوا ٹینک تباہ اور کم سے کم 15 صہیونی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ اس نے جارح صہیونی حکومت کا ایک مرکاوا ٹینک تباہ کر دیا ہے، جنوبی غزہ میں صہیونی فوجیوں کو شدید نقصان پہنچانے کی خبر دی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس بریگیڈ کے مجاہدین نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے علاقے ابسان الکبیرہ میں صہیونی حکومت کے ایک مرکاوا ٹینک کو الیاسین 105 سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ القسام بریگیڈ نے مزید کہا کہ اس علاقے میں ایک اور کارروائی میں غاصب فوجیوں کے درمیان ایک بم کا دھماکہ کر کے 15 فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا گیا۔ صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کے خلاف امریکی فضائیہ کے ایک جوان نے واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے خودسوزی کر لی۔ واشنگٹن کے شعبہ حادثات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خودسوزی کے واقعے کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد شعبہ حادثات کے افراد نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے ایک ایسے شخص کو پایا جو بری طرح سے جھلس گیا تھا اور اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے آزاد فلسطین کے نعرے لگا رہا تھا۔ بیان میں آیا ہے کہ اس شخص کو انتہائی نازک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں جارح صہیونی حکومت کی نسل کشی کے خلاف اس امریکی فوجی نے ایسے عالم میں خودسوزی کی ہے کہ اتوار کی شام اقوام متحدہ کے حفظان صحت کے رپورٹر نے غزہ کے جنوب میں واقع رفح کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے نظام صحت کے خلاف اسرائیلی حکومت کا جنگی جنون دانستہ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اس رپورٹر نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اب غزہ میں پڑی رہ جانے والی لاشوں اور اس علاقے میں وبائی امراض کے پھیلنے کی وجہ سے ایک بڑی تباہی کا خدشہ ہے اور ایسے حالات میں ہم فوری جنگ بندی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کے ہیلتھ رپورٹر نے اس بات پر زور دیا کہ صہیونی حکومت غزہ کی جنگ میں بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ صہیونی ذرائع نے خبر دی ہے کہ غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں مذاکرات کے لیے اسرائیل کا ایک وفد آج قطر کا دورہ کر رہا ہے۔ ایک صہیونی اخبار نے رپورٹ دی ہے کہ شاباک اور موساد کے ارکان پر مشتمل اسرائیل کا ایک وفد پیر کو قطر پہنچ رہا ہے، جہاں وہ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں قطر کے سہولت کاروں سے بات چیت کرے گا۔ دوحہ مذاکرات میں قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات چیت کے علاوہ فائر بندی کے ممکنہ سمجھوتے پر بھی گفتگو ہوگی۔ اس گفتگو میں فلسطینیوں کی غزہ واپسی کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دراصل وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر نے CNN سے گفتگو میں صہیونی قیدیوں کی آزادی کے عوض غزہ میں عارضی جنگ بندی کے سمجھوتے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے میں مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ جیک سالیوان نے کہا کہ قطر اور مصر کو اس بارے میں حماس کے ساتھ گفتگو جاری رکھنا ہوگی اور قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ حماس کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ ایک دن اس سلسلے میں حتمی سمجھوتا طے پایا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ کی جنگ میں بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔
اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے غزہ کے جنوب میں واقع رفح کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے نظام صحت کے خلاف اسرائیلی حکومت کا جنگی جنون دانستہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیلتھ رائٹس رپورٹر نے کہا کہ ہم نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد دیکھا ہے کہ اسرائیل نے حالات کو مزید بدتر بنا دیا ہے۔ مذکورہ رپورٹر نے کہا کہ غزہ میں جنگ ایک ظالم حکومت اور ایسے عوام کے درمیان ہے کہ جو اپنی آزادی اور ایک آزاد ریاست کے خواہاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہیلتھ رائٹس رپورٹر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اب غزہ میں پڑی رہ جانے والی لاشوں اور اس علاقے میں وبائی امراض کے پھیلنے کی وجہ سے ایک بڑی تباہی کا خدشہ، اور ایسے حالات میں ہم فوری جنگ بندی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ غزہ میں غاصب اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے اس اہلکار کی تنقید اور واضح انتباہ ایک بار پھر غزہ کے 5ویں مہینے میں غزہ کے مظلوم عوام کی انتہائی ابتر صورتحال کی یاد دلاتا ہے۔ در حقیقت امریکہ نے صہیونی حکومت کے سب سے بڑے حمایتی کے طور پر اس غاصب حکومت کو ہری جھنڈی دکھا کر اور جنگ کے دوران تل ابیب کو وسیع سیاسی، اقتصادی، فوجی اور ہتھیاروں کی مدد فراہم کر کے گزشتہ چند مہینوں کے دوران غزہ کے عوام کا قتل عام کرنے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے میں تل ابیب کے جلادوں کی مدد کی ہے، اور اسرائیل کی جارح حکومت غزہ کا محاصرہ کر کے اور روزانہ شدید فضائی، زمینی اور سمندری حملے کر کے غزہ کے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کیے ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر اشرف القدرہ نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ چند روز قبل اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے خوراک مائیکل فخری نے غزہ میں قحط اور بھوک کے بڑھتے ہوئے بحران کے بارے میں خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل تمام فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینا چاہتا ہے اور یہ نسل کشی ہے۔ غزہ میں اس طرح پر بھوک مری اس سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غزہ کے لیے ارسال کی جانے والی امداد کے بہت کم ہونے پر مائیکل فخری نے کہا کہ غزہ میں جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طویل اور دردناک تشدد سے دوچار ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس صورتحال کے اثرات سے آنے والے مہینوں، سالوں اور دہائیوں تک دیکھیں گے۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اسرائیل کے مغربی اتحادی ممالک نے بھی تل ابیب کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے اسپین کے اخبار ایل پائس کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ ہم دراصل ایک تباہی کے درمیان ہیں اور اقوام متحدہ کو مجبوراً انسانی امداد معطل کرنی پڑی ہے۔ اسرائیل بھوک اور قحط کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ بورل جوزف کے اس بیان کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپ کیوں اب بھی امریکہ کی ہی طرح صہیونی حکومت کے ساتھ کھڑا اور مختلف مسائل میں اس کی مدد کر رہا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے امریکہ، برطانیہ اور غاصب صہیونی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ سمندروں پر ان کے تسلط کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یمنی حکومت کے وزیر دفاع میجر جنرل محمد ناصر العاطفی نے کہا ہے کہ امریکہ کو مختلف ملکوں میں امن و استحکام اور سمندری سرحدوں میں ان ملکوں کے تسلط کی پیدا ہونے والی نئی صورتحال کو تسلیم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ثروت مند ملکوں من جملہ برطانیہ اور اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کو چاہیے کہ بحیرہ احمر میں پیدا ہونے والی نئی صورتحال کو تسلیم اور اپنی بیجا اور حد سے زیادہ مداخلت کے عمل کو ترک اور فراموش کر دے۔ یمنی وزیر دفاع العاطفی نے کہا کہ امریکہ جب تک صہیونیزم کا اسیر بنا ہوا ہے، یمن کے لیے واشنگٹن کی کسی خواہش کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہم غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور اس فریضے پر عمل کیا جاتا رہے گا۔